اب تک جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اسے استعمال کرتے ہوئے اور اس کو ریویو کرتے ہوئے اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہم n-1 سے کیوں تقسیم کرتے ہیں جب ہم کسی بھی پاپولیشن کا ویریئنس ان بایاس ویریئنس کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی سیمپل ویریئنس کی بنیاد پر. تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک پاپولیشن ہے فرض کیجئے جو کہ اس کا سائز n ہے اور اس میں اس پوری کی پوری پاپولیشن میں سے میں نے ایک سیمپل لیا اور اس سیمپل کا سائز جو ہے وہ اسمال n ہے. پوری پاپولیشن کا سائز کیپٹل N اور سیمپل کا سائز اسمال n. تو اب ہم پیرامیٹر اور اسٹیٹسٹک کے بارے میں بھی کچھ بات کرتے ہیں تو جس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت پچھلی ویڈیوز میں تذکرہ کر چکے ہیں. تو اگر میں کہوں مین اگر میں کہوں پاپولیشن مین تو یہ پیرامیٹر ہوگا یا اسٹیٹسٹک ہوگا. تو یاد رکھیے کہ اگر ہم پوری کی پوری پاپولیشن پہ کام کرتے ہیں تو وہ چیز پیرامیٹر کہلائے گی. یعنی کہ اگر ہم مین کی بات کریں اور پوری کی پوری پاپولیشن کا مین کیلکولیٹ کریں جس کو میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں, پاپولیشن مین جو ہے وہ ایک پیرامیٹر ہے, یہ پیرامیٹر ہے. جبکہ اگر میں یہی مین سیمپل کے لیے معلوم کرنے کی کوشش کروں گا تو میں اسے اسٹیٹسٹک کہوں گا. یہ صرف لفظوں کا الٹ پھیر ہے. مین کی بات کریں تو ہم اس کو پاپولیشن کی صورت میں میو سے ظاہر کرتے ہیں. یہ میو ہے اور یہ کیا ہوتا ہے, یہ پوری پوری پاپولیشن کے لیے. تو یہ ہو جائے گا سگما, کیپٹل سگما i از اکول ٹو 1 سے شروع کر کے ہم کیپٹل n تک جائیں گے جو کہ ہماری پوری کی پوری پاپولیشن کا سائز ہے. اور ہر ڈیٹا پوائنٹ جو ہے اس کو ہم ایکس آئی سے ظاہر کریں گے, یعنی کہ x1 پلس x2 سے لے کر xn تک, اور اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے کیپٹل n سے. یہ ہو گیا ہمارا سیمپل مین. جب ہم یہ ہمارا پاپولیشن مین ہو گیا, اور اب ہم جب بات کریں گے سیمپل مین کی تو سیمپل مین کا طریقہ وہی رہے گا, صرف ہم اس کو x بار سے ظاہر کریں گے اور یہ ہو جائے گا سگما i از اکول ٹو 1 سے لے کر اسمال n تک, اور یہ ہو جائے گا ایکس آئی. اب میں اس پورے کے پورے کو ڈیوائڈ کروں گا اسمال n سے جو کہ ہمارا سیمپل سائز ہے. یہ سب باتیں وہ جو ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں, اور ظاہر بات ہے ہم دوسری چیزیں بھی پاپولیشن کے لیے اور سیمپل کے لیے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جو کہ پیرامیٹر کہلائیں گی اور سیمپل کے لیے اسٹیٹسٹک کہلائیں گی. تو اب اگر ہم ویریئنس پہ آ جائیں تو ویریئنس کا آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بات کی تھی کہ اگر میں ویریئنس کیلکولیٹ کروں پوری کی پوری پاپولیشن کے لیے تو اسے میں اسمال سگما اسکوائر سے ظاہر کرتا ہوں. تو یہ جو ہے یہ سگما اسکوائر ہے اور یہ کس کے برابر ہوتا ہے, اس میں پورے یہ دراصل ایک طرح سے ایوریج ڈسٹینس کا اسکوائر ہوتا ہے پاپولیشن مین سے, اور یہ ہو جائے گا i از اکول ٹو 1 سے لے کر n تک ایکس آئی کوئی ڈیٹا پوائنٹ مائنس میو جو کہ ہمارا پاپولیشن مین ہے. اس کو ڈیوائڈ کیا اور پھر اس ڈفرنس کو اسکوائر بھی کریں گے اور پھر ان سارے کے سارے ڈفرنسز کو ہم آپس میں ایڈ کریں گے. تو زیادہ آسانی سے سمجھنے کی بات یہ کہ یہ ایکس آئی وہی کا وہی رہے گا. پہلے آپ میو کیلکولیٹ کریں گے, پھر ہر ایکس آئی میں سے آپ ہر میو کو بار بار مائنس کر کے اس کا اسکوائر لیں گے ڈفرنس کا, اور پھر اس کو پورے کے پورے جو سم آئے گا اس کو آپ ڈیوائڈ کر دیں گے کیپٹل n سے جو کہ آپ کی پاپولیشن کا سائز ہے. اسی طریقے سے جب ہم سیمپل کی بات کرتے ہیں تو سیمپل کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے, سیمپل ویریئنس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں. عمومی طریقہ جس میں کہ ہم اسمال n سے ڈیوائڈ کرتے ہیں پروسیجر وہی رہتا ہے, اسے ہم بایاسڈ کہتے ہیں. اس کو ہم s سب n لکھتے ہیں, s n, اور یہ اسکوائر آ جاتا ہے اس پہ سگما کی طرح سے. ہم اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے, طریقہ وہی کا وہی رہے گا, اور میں اب آگے چل کر بات کروں گا کہ ہم اس کو کیوں ان بایاسڈ, اس کو ہم بایاسڈ کیوں کہتے ہیں. تو یہ i از اکول ٹو سگما جو ہے وہ i از اکول ٹو 1 سے لے کر n تک جائے گا ایکس آئی مائنس ایکس بار. اب ہم سیمپل مین لیں گے اور اس کو اسکوائر کیا ڈفرنس کو, اس کے بعد ہم نے اس کو اسمال n سے ڈیوائڈ کر دیا. لیکن جیسے کہ ہم نے کچھ ویڈیوز میں پچھلی ویڈیوز میں دیکھا کہ یہ دراصل ایک بایاسڈ ایسٹیمیٹر ہوگا. سیمپل ویریئنس جو ہے پوری کی پوری پاپولیشن پہ آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ بات الگ ہے, لیکن جب ہم سیمپل کی بات کریں گے تو یہ بایاس کہلائے گا. اس لیے ہم s سب n-1 اسکوائر جب لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے باقی کی ٹرمز تو وہی رہیں گی, سگما i از اکول ٹو 1 سے لے کر اسمال n تک,
اور ایکس آئی مائنس ایکس بار یعنی کہ سیمپل مین اس کا اسکوائر کیا اور اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے n کی جگہ n مائنس 1 سے, تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ان بایاسڈ ہے. اور یہ آپ یاد رکھیے n مائنس 1 جو ہے یہ چھوٹا نمبر ہے, تو جب آپ چھوٹے نمبر سے ڈیوائڈ کریں گے تو ایس n مائنس 1 اسکوائر جو ہے یہ آپ کے پاس ایک بڑا نمبر آئے گا, لارجر نمبر آئے گا, جبکہ یہ جو نمبر ہے یہ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا اور اس کو ہم کہتے ہیں ان بایاس. ایس n مائنس 1 جو ہے اس کو ہم ان بایاس ایسٹیمیٹر کہتے ہیں, جبکہ یہ جو ایس n اسکوائر جو ہے یہ بایاس ایسٹیمیٹر ہے. تو عام طور پر اگر لوگ جو ہے صرف ایس اسکوائر لکھ دیں تو اس کا مطلب عام طور پر ایس n مائنس 1 اسکوائر ہی ہوتا ہے, یعنی کہ ان بایاسڈ ایسٹیمیٹر ہے. ہاں البتہ اگر ایس n اسکوائر لکھا ہوا ہو تو پھر وہ ہمارے پاس بایاسڈ ویریئنس ہمارے پاس آئے گی پاپولیشن کے لیے سیمپل کی بیس پر. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کیونکہ عام طور پر آپ کے سامنے چیزیں مختلف انداز میں پیش کی جاتی ہیں, اور اگلی ویڈیوز میں ہم کچھ کمپیوٹر پروگرامز اور سیمولیشنز پہ بھی آئیں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ n-1 سے ڈیوائڈ کرنا بہتر کیوں ہے n کی نسبت. بہرحال وہ اگلی ویڈیوز کی بات ہے. میں اب آپ کے سامنے تھوڑا سا اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ میں نے ایک نمبر لائن بنائی اور اس نمبر لائن پر میں نے کچھ ڈیٹا پوائنٹس لیے. کچھ پوائنٹس کو میں یہ کہتا ہوں یہ میرا ڈیٹا سیٹ ہے, یا میرے ڈیٹا پوائنٹس ہیں, یہ میرے ڈیٹا پوائنٹس کی پاپولیشن ہے. یہ کچھ اور پوائنٹ میں جتنے چاہوں پوائنٹس بنا دو, لیکن بہرحال میں اس وقت صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ پوائنٹس میں نے بنائے اس نمبر لائن پر. تو یہ پورا کا پورا یہ میرے پاس پاپولیشن کا سائز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, یعنی میری اس پوری کی پوری جو پاپولیشن جو ڈیٹا پوائنٹس ہیں ان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ کتنی ہے 14. تعداد ان کی کتنی ہے 14 ہے. پاپولیشن سائز 14 ہے. اب میں کہتا ہوں کہ میں نے اس میں سے ایک سیمپل لیا اور سیمپل کا جو سائز ہے وہ 3 کے برابر ہے. لیکن ایک منٹ, اس سے پہلے کہ میں بات کروں پاپولیشن مین کی اور سیمپل مین کی, یہ میں کہوں گا یہ پاپولیشن مین جو ہے وہ یہاں پر کہیں درمیان میں ہوگا. ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی ڈیٹا ہم لیتے ہیں تو اس کا مین اس کے درمیان میں ہوتا ہے. تو یہ ہمارا میو ہے جو کہ پاپولیشن مین ہے. میں نے اندازے سے بنا دیا ہے, آپ چاہے تو اس کو باقاعدہ کچھ ڈیٹا سیٹ پہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک سیمپل لیا جس کا کہ سائز 3 کے برابر, یعنی کہ میں نے 14 میں سے ٹوٹل 3 پوائنٹ سیلیکٹ کیے. اب ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پہ ڈائیورسیفائڈ یعنی کہ ایک پوائنٹ ادھر سے ایک پوائنٹ, جیسے ایک پوائنٹ یہ لے لیا, ایک پوائنٹ یہ لے لیا, ایک پوائنٹ یہ لے لیا, اور جب میں ان کا مین نکالوں گا یعنی کہ سیمپل مین نکالوں گا تو وہ یہاں کہیں ہوگا, یہ ایکس بار. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہو. اس بات کا بہرحال امکان موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی صورت میں نے 1 2 3 یہ تینوں کے تینوں پوائنٹس بالکل اس کونے میں سمٹے ہوئے یہاں پہ لے. اب کیونکہ یہ سیمپل کا مین تو ان کے درمیان میں ہی کہیں ہوگا, بیچ میں کہیں ہوگا, ان کے درمیان میں کسی جگہ پر موجود ہوگا, تو یہ اصل پاپولیشن مین سے یعنی کہ سیمپل کا جو مین ہے اصل پاپولیشن مین سے بہت دور ہوگا, بہت زیادہ دور ہوگا. تو ایسی صورت میں یہ فرض کر لیا, میں کہتا ہوں ایکس بار یہ یہاں کہیں پر آ گیا, تو ایسی صورت میں اگر آپ دیکھیے تو ہم اگر ویریئنس کیلکولیٹ کریں گے تو ویریئنس بھی یہیں کہیں پر آئے گی ہمارے پاس, اور یہ صحیح معنوں میں یہ کہیں کہ صحیح نمائندگی نہیں کر رہی ہوگی ہمارے پورے کے پورے ڈیٹا سیٹ کی, یا یوں کہیں کہ بہتر ایسٹیمیٹر نہیں ہوگا, بلکہ ہم یوں کہیں کہ جو بھی ویلیو ہم نکالیں گے وہ اس سے کم تر آئے گی ایکچوئل پاپولیشن مین کی مناسبت سے, ایکچوئل ویریئنس کے مقابلے میں بہت کم ویلیو ہوگی. تو اگر آپ اس طرح کی بھی غلطی کر سکتے ہیں, اور یہ جب آپ اس کا ویریئنس لیں گے تو ویریئنس میں ظاہر بات ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا آپ کے پاس جو ریزلٹس آئیں گے وہ اس ساری کی ساری رینج سے بہت باہر کی طرف آئیں گے, اور آپ کو جو ویلیو ملے گی بہت کم ملے گی. تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں پاپولیشن ویریئنس کو, آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک انڈر ایسٹیمیٹر بھی کہلاتا ہے, یہ جو ڈیوائڈڈ بائی n, جبکہ یہ جو ہے یہ اس کو ایک طرح سے نارملائز کر دیتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے بایاسڈ سیمپل ویریئنس کے مقابلے میں. بہرحال یہ ایک ایگزامپل میں نے جو آپ کو دی, اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ آپ کو تھوڑا سا انٹیوشن دیا جائے. اگلی ویڈیوز میں کچھ سیمولیشنز پہ بات کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ n-1 بہتر کیوں ہے. شکریہ.